اگر وہ اپنے دین پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ان کے لیے تورات اور انجیل، اس پر صحیح معنی میں عمل پیرا تھے تو وہ بھی کامیاب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دینی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک صالح اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ہے ان کے لیے کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ نعمتیں جو بنی اسرائیل پر کی گئی اللہ کی طرف سے، اور پھر اس کے بدلے میں جو بنی اسرائیل نے کیا، یعنی ان کی جو بدعمالیاں، وہ ذکر ہو رہی ہیں پہلے اس سے اور اس کے بعد۔ یہاں پر یہ مخصوص ایک آیت ذکر کی گئی جس کا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے۔ اللہ کے ہاں تو سب برابر ہیں، اللہ کے تو سارے مخلوق ہیں، یعنی انسان، جو لوگ ان میں سے دو اعمال کو ذکر کیا گیا، ایک یہ کہ ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کریں۔ ان میں اللہ نے مسلمانوں کا تذکرہ بھی کیا، یہودیوں کا تذکرہ بھی کیا، عیسائیوں کا تذکرہ بھی کیا، اور صابئین کا بھی تذکرہ کیا۔ صابی وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دین کو تبدیل کر کے دوسرے دین کی طرف جاتے ہیں، اور ان کو بے دین بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر اگر کوئی ایمان لاتا تھا تو کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے یہ بندہ صابی ہو گیا ہے، یعنی اس کو کہتے تھے کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اس سے مراد یہی ہے کہ جو ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف جائے اس کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صابئین کا بھی ذکر کیا کہ یہ چار گروہ جو ہیں، مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی، فرمایا کہ ان کے لیے شرط ہے کہ یہ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کرے تو پھر ان کی کامیابی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ یہودی، وہ عیسائی جو نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے تھے، اگر وہ اپنے دین پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ان کے لیے تورات اور انجیل، اس پر صحیح معنی میں عمل پیرا تھے تو وہ بھی کامیاب ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو پھر بھی وہ کامیاب ہیں۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی جو عیسائی، یہودی اپنے دین پر عمل پیرا ہیں تو ان کے لیے نجات ہے۔ اس سے یہ معنی بھی مراد لیا گیا، لیکن اس معنی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہود کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، جہاد کیا ہے۔ خیبر کا جو معرکہ تھا وہ یہودیوں کے خلاف تھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ایمان لاؤ، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو جزیہ دو، اگر جزیہ نہیں دے سکتے تو پھر جہاد کا اعلان ہے۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانا ضروری تھا، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور اپنے پیغمبر کی سیرت پر چلتا ہے، اس کے جو ہے ہدایات پر چلتا ہے، اللہ کی نازل کردہ ان پر جو کتاب ہے اس پر چلتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر بھی، یعنی جو سابقہ کتب تھی اس کے اندر بھی ان سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میرا پیغمبر آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم لوگوں نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر بھی کامیاب ہوں؟ تو بغیر ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ دین نصرانی ہو یا دین یہود ہو، یعنی تورات پر وہ عمل کرنے والے ہوں یا انجیل پر عمل کرنے والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی اور جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری اس امت کے اندر کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور اس تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے، یعنی میرے بارے میں اس کو علم ہو چکا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بن گئے ہیں اور نبوت کا پتہ چل چکا ہے، لیکن اسلام نہیں لاتا تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی یہ واضح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تک یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ سورۃ اعراف کو جب پڑھتے ہیں، سورۃ صف کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، تورات کے اندر موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں۔ تو اس لیے اس آیت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اب بھی اگر کوئی صابی رہے یا یہودی رہے اور عیسائی رہے اور دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانا ان کے لیے شرط ہے۔ اور اس آیت سے بھی ایک طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہے، اگر ایمان لائیں گے تو پھر کامیاب ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر بھی ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔